بات تھی، اور آپ نے بھی قدم قدم پر یہ ثابت کیا کہ واقعی آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کے اندر جو سنجیدہ لوگ پریشان تھے، ان کو جن باتوں کے اوپر تشویش تھی، کہیں نہ کہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی رہبر کون ہے؟ کس شخص نے آپ کی سیاسی تربیت کی؟ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ بالکل اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ، یقیناً وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ بیٹی تھی، انہوں نے بھی گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا، بہت کچھ دیکھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے بھی گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ صدر رہے، بالکل کالج کے اندر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، وہ بھی ایک بنیادی سیاسی کارکن تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی رہبر کون ہے؟ آپ کبھی سیاسی کارکن تھے ہی نہیں۔ اگر آپ سیاسی کارکن ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ سیاست کیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا جو منصب ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھ کر غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے بلکہ بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک قوم کے رہبر ہیں، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور، ایک مضبوط اور ایک اہم ملک ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں آپ، اور بار بار قدم قدم پر آپ جو ہے وہ غیر سنجیدہ حرکتیں کرتے ہیں، غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ آپ بات پہلے کرتے ہیں، معافی بعد میں مانگتے ہیں، آپ بات پہلے کرتے ہیں، یو ٹرن بعد میں لیتے ہیں۔ ایسی بات کیوں کرتے ہیں آپ کہ جس میں بعد میں آپ کو بار بار وضاحتیں دینی پڑتی ہیں؟ کبھی فوج کے خلاف آپ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ کبھی اپنے مخالفین کے خلاف ایسی بیہودہ آپ گفتگو کر دیتے ہیں، بعد میں ان کے گھروں کے اندر آپ کو حاضریاں لگوانی پڑتی ہیں، پس پردہ آپ کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یو ٹرن کے حوالے سے آپ پاکستان کے اندر مشہور ہوئے۔ آپ کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے پہلے پاکستان کے اندر بے شمار حکمران آئے، آمر آئے، جرنیل آئے، لیکن انہوں نے بھی اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جتنے غیر سنجیدہ آپ ثابت ہوئے۔ یقیناً جب آنے والے وقت میں مورخ تاریخ لکھیں گے تو آپ کو وہ ایک غیر سنجیدہ وزیر اعظم ہی لکھیں گے۔ ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑتا ہے، بعد میں آپ کو پوری قوم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے؟ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کے اعتماد کی آپ کو داد دینی پڑے گی کہ آپ کے چہرے کے اوپر شرمندگی کے آثار جو ہے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ عجیب و غریب شخص نے آپ کی سیاسی تربیت کی۔ جو شخص آپ کا سیاسی رہبر ہے وہ کوئی بہت عجیب مخلوق کا شخص ہوا، عجیب سوچ کا شخص ہوا جس نے آپ کی سیاسی تربیت کی۔ شرمندگی نام کی چیز آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر آج یہ حادثہ، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ٹی وی کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بہت زیادہ گر گئی ہے، دنیا کے اندر اب اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ کی موجودگی میں بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کا بہت زیادہ زور ہے، اور ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں ادارے میں یا فلاں جگہ یا فلاں وزارت میں اتنی کرپشن ہو چکی ہے۔ یہ آپ کا عالم ہے۔ اتنے مدہوش ہیں آپ۔ پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو ایسے ایسے حکمران آئے ہیں جن کو مورخ جو ہے وہ لکھتے ہی مدہوش کے نام سے ہیں، لیکن آپ جیسا مدہوش حکمران پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ملا نہ کبھی آیا۔ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کو پاکستان کے اندر حادثات، واقعات کا پتہ جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے پتہ چلتا ہے، ویسے آپ جو ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ویسے آپ اس قدر مدہوش اور بے ہوش ہوتے ہیں کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، اور ملک کے اندر کیا ہوا ہے، اور ملک کے اندر آئندہ کیا ہوگا۔ آپ کی حکومت، بالخصوص آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے دن رات ایک کیا، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ لوگ جن لوگوں کو آپ کے اوپر بہت زیادہ توقعات تھی مگر 1% بھی آپ کی ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، وہ لوگ بھی ہمیشہ آپ کے اس دور حکومت کو یاد رکھیں گے۔ اب آپ کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، الٹا آپ نے پاکستانی قوم کے جو خواب تھے، جو انہوں نے آپ کے بارے میں دیکھے تھے، ان خوابوں کو چکنا چور کیا۔ آپ نے اپنے کارکنان کو مایوس کیا، آپ نے تحریک انصاف کے تمام کھلاڑیوں کو
جن کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے، ان کے خواب آپ نے توڑ دیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے بجائے آپ نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس لیے اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، بہتر یہی ہے۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کے حق میں نعرہ بازی کرنے والے، آپ کے حق میں بولنے والے، آپ کے حق میں بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ بھی اب خاموش ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ امپائر جس کا چرچہ آپ اپوزیشن میں رہ کر ہمیشہ کیا کرتے تھے، لگتا ہے کہ اب ان کا ہاتھ بھی آپ کے سر کے اوپر نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔